اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ سورۃ الانبیاء آیات 8 سے 11۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو حضور پر اعتراضات کیے گئے، الزامات لگائے گئے، ان کے جواب دیے گئے، اور اب ان کے اس مطالبے کا جواب بھی دیا جا رہا ہے جو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا تھا تو آسمان سے فرشتہ اتار دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے بھی مگر کچھ مرد ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، اور نہیں بنایا ہم نے ان کو محض ایک جسم، کہ جیسے فرشتوں کا جسم بنایا گیا ہے جو کھانا نہیں کھاتے، جن کے ساتھ باقی ضرورتیں بھی نہیں ہیں، اس لیے فرمایا لا یاکلون الطعام، کہ وہ نہ کھاتے ہوں کھانا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب کھانا کھایا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بھی باقی حوائج تھیں جو دور سے انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وما کانوا، اور نہ تھے وہ خالدین، ہمیشہ رہنے والے، کہ ہر پیغمبر اپنے ایک زمانے میں آیا اور اسی میں رہا، ایک پیغمبر کے بعد دوسرے آ جاتے، دوام کسی کو نہیں بخشا۔ لیکن ہوا یہی کہ ہر پیغمبر کی مخالفت کی گئی، اس کا ساتھ نہیں دیا گیا، اس لیے فرمایا ثم صدقناہم، پھر ہم نے سچا کر دیا ان کے ساتھ الوعد، وعدے کو۔ یہ وعدہ انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کی نجات کا تھا، اس لیے فرمایا فانجیناہم، بس ہم نے نجات دے دی ان کو، ومن نشاء، اور جسے ہم چاہتے ہیں، کہ انبیاء کے ساتھ جو جو ایمان لانے والے تھے جن کے بارے میں ہم نے چاہا ان سب کو بھی نجات دے دی۔ وَأَهْلَكْنَا، اور ہم نے ہلاک کر دیا المسرفین، حد سے بڑھنے والے۔ مسرف اسراف سے ہے، اسراف حد سے تجاوز کرنا، مسرف اس کی مفرد، اور مسرفین جمع، کہ جو لوگ بھی اسراف کرنے والے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے، بالآخر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ لقد، بلا شبہ، انزلنا، ہم نے نازل کیا، الیکم، تمہاری طرف، خطاب عام ہے، الیکا اگر ہوتا تو صرف حضور سے خطاب ہوتا، لیکن الیکم تم سب کی طرف، کتاباً، ایک کتاب، فیہ، اس میں، ذکرکم، تمہاری نصیحت ہے، کہ ان قوموں کے بعد جنہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، اب تمہاری قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب تمہاری نصیحت کے لیے ہے، تم چاہو تو اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہو، صراط مستقیم پر چل سکتے ہو، اور کامیابی بھی تبھی ممکن ہے جب تم اس راہ کو اختیار کرو گے۔ اس لیے ساتھ ہی متصل یہ بات بھی فرما دی وَكَمْ قَصَمْنَا، وَكَمْ، اور کتنے ہی، قَصَمْنَا، ہم نے توڑ دیے، قَصَمَ کا معنی کسی چیز کو توڑ کر رکھ دینا، تو یہاں بستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے توڑ کر رکھ دیا، ان کو ملیا میٹ کر دیا، اور انہیں جو یہ سزا دی گئی اس کا سبب کانت ظالمتاً، وہ تھے ظلم کرنے والے۔ گو یہاں پر الفاظ قریہ کے لیے آئے ہیں، بستی کے لیے آئے ہیں، کانت تھی وہ ظالم، وانشأنا، اور ہم نے پیدا کر دیے، بعدہا، یعنی اس بستی کے بعد، ان بستی والوں کی ہلاکت کے بعد، قوماً، قوم کو، آخرین، دوسری۔ تو یہ گردش ایام ہیں، لوگ اس روئے زمین پر آباد ہوتے ہیں، ان کے پاس ہدایت آتی ہے، اگر وہ اسے تسلیم کر لیتے ہیں تو وہ فلاح پان جانے والوں میں ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اس ذکر سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں تو بالآخر ان کا نتیجہ بھی وہی نکلتا ہے جو پچھلوں کا ہوا، انہیں بھی ختم کر کے بالآخر کسی نئی قوم کو لایا جاتا ہے۔ تو آج ہمارا دور ہے، ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں،
کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والے ہو جائیں تو یقیناً زمین و آسمان ہر طرف سے خیر ہی خیر اور اس کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اگر ہم اس سے اعراض کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم پر سختیاں، تکلیفیں اور پھر بالآخر اللہ کی پکڑ۔ اللہ تعالیٰ کی عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے، اپنے دین پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين۔ سورہ انبیاء آیات 12 سے 17۔ آیت نمبر 11 میں ہم نے یہ بات جانی کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے توڑ کر رکھ دیا اور وہ ظالم تھے، اور ان کی جگہ ہم نے نئی بستیوں کو پیدا کر دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما، پس جب احسوا انہوں نے محسوس کیا، بأسنا ہمارا عذاب، کہ پہلے تو وہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، انبیاء سے مطالبے کرتے تھے کہ وہ اس عذاب کو لے آئیے جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، اور جب ہماری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ اس بستی کو تو برباد کر دیا جائے گا، اور وہ بستی والے اس بات کو محسوس کر لیتے، اذا ہم اچانک سے وہ منہا اس بستی سے یرکضون بھاگ رہے ہوتے۔ پہلے تو خود ہی مطالبے کرتے، لیکن جب انہیں احساس ہوتا کہ اب تو واقعی عذاب آنے لگا ہے تو اس بستی کو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی کہتے لا ترکضو، نہ بھاگو، ورجعو اور لوٹ آؤ، الی ما اترفتم، اس کی طرف یعنی ان جگہوں کی طرف، ان بستیوں کی طرف، اترفتم تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، فیہ ان میں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی عطا کی گئی تو اس میں بڑے مزے سے رہتے رہے، اس کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اب جب اس کی پکڑ کا وقت آیا ہے تو تم وہاں سے بھاگنا چاہتے ہو، اس لیے فرمایا وہ تمہارے مساکن و مساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف، لعلکم تاکہ تم لوگ تسألون پوچھے جاؤ، ان گھروں کی طرف لوٹ آؤ جن گھروں میں تم لمبی تان کے سوتے رہے۔ اب جب عذاب آ جاتا ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں یا ویلنا، ہے ہماری ہلاکت، ہے ہماری بربادی، انا کننا ظالمین، انا بلا شبہ ہم، کننا ہم تھے، ظالمین ظلم کرنے والے۔ یہ جو ہم نے ہدایت کا راستہ تسلیم نہیں کیا، یہ جو ہم نے جو انبیاء کی بات نہیں مانی، یہ جو ہم نے زندگی وحی کے مطابق نہیں گزاری، اور اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرتے رہے، انبیاء کی دعوت سے اعراض کرتے رہے، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تو مسلسل رہا، تلک دعواہم ان کی یہ پکار، کہ جب عذاب آنے لگا تو انہوں نے یہی بات پکارنا شروع کر دی کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظالم تھے، اور یہ بات اس وقت تک کرتے رہے حتیٰ یہاں تک کہ جعلناہم ہم نے بنا دیا انہیں حصیداً خامدین کٹے ہوئے اور بجھے ہوئے۔ تو جو ان بستیوں میں آباد تھے ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ کٹے پڑے ہوں اور بجھ چکے ہوں، ان میں حیات باقی ہی نہ رہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء، اور نہیں تخلیق کیا ہم نے آسمان کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان کے درمیان میں ہے، لاعبین کھیلتے ہوئے۔ یہ جو کائنات ہم نے تخلیق کر رکھی ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ جو انسان کو اس زمین پہ آباد کیا ہے اس کھیل تماشے کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو تخلیق کرنے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ انسان اور جن میری بندگی کریں، یہ ہے مقصد حیات۔ لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ہم ارادہ کرتے، ان نتخذ لہوا، کہ ہم بنا لیتے اسے کوئی کھیل، اس کو بنانے کا مقصد کوئی کھیل تماشا ہوتا، لاتخذناہ،
من لدنا، تو پھر ہم اسے اپنی طرف سے ہی کھیل تماشا بنا لیتے، پر ہم نے اسے اس مقصد کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ لوگوں نے اپنے مقصد حیات کو ہی فراموش کر دیا اور ہماری ان بنائی ہوئی چیزوں کو، اپنی تخلیق کو کھیل تماشا بنائے بیٹھے ہیں۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے تو کر لیتے۔ تو انسانوں کو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ پچھلی ہی قومیں بہت سی ہلاک کر دی گئیں، اور جب ہلاکت کا وقت آتا ہے تو انہیں احساس ہو جاتا ہے، لیکن وہ وقت احساس کرنے کا نہیں ہوتا۔ اس ٹائم کی ہوئی توبہ انسان کی قبول نہیں ہوتی۔ یہ توبہ تو انسان کے لیے غرغرۃ الموت سے پہلے ہے۔ اور وما خلقنا السماء والارض سے یہ بات واضح کر دی کہ ہمارا ان چیزوں کو تخلیق کرنے کا مقصد کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو ہم نے بامقصد بنایا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بامقصد حیات زندگی اور بامقصد وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔